السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے فقہ کی تاریخ کے بارے میں، اور ہم نے کہا تھا کہ فقہ اسلامی کے 6 دور ہے، جس کا پہلا دور ابتداء اور ارتقاء کا ہے، اور یہ دور 1 ہجری سے لے کر 140 ہجری تک ہوتا ہے۔ اور فقہ اسلامی کا جو دوسرا دور ہے وہ ہے فقہی مکاتب فکر کا ارتقاء کا دور، اور یہ 140 ہجری سے لے کر 400 ہجری تک ہے۔ اور فقہ اسلامی کا جو تیسرا دور ہے وہ ہے فقہا کا اخلاقی انحطاط کا دور، جو 400 ہجری سے لے کر 750 ہجری تک ہے۔ اور اس کے بعد جو فقہ اسلامی کا چوتھا دور ہے وہ ہے دور جمود، جو کہ 750 ہجری سے لے کر 1200 ہجری تک ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں دور ہے دور زوال، جو کہ 1200 ہجری سے لے کر 1370 ہجری تک ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا دور جو کہ نشاط ثانیہ کا دور ہے، جو 1370 سے لے کر یعنی 1950 عیسوی سے لے کر ابھی تک جاری ہے۔ آج کی کلاس میں ہم فقہ اسلامی کے آخری 3 ادوار اور ادوار کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں فقہ اسلامی کا چوتھا دور۔ چوتھا دور دور جمود ہے، اور یہ 750 سے لے کر 1200 ہجری تک ہے، یعنی 1350 عیسوی سے لے کر 1785 تک ہے۔ دور جمود کا مزاج اور دور جمود میں مسلمانوں اور فقہ اسلامی کا مزاج کیسا تھا؟ 400-500 سال کے اس عرصے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فقہ کا ارتقائی عمل ایک خاص سطح پر آ کر رک گیا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ سابقہ کتابوں ہی کی تلخیص یا شرح کا کام ہوتا رہا۔ تلخیص یعنی سمری، سمنگ اپ، اور شرح یعنی ایکسپلینیشن، ان میں اضافے کا کام بہت ہی کم ہوا۔ فقہی مدارس کے طلباء میں سے اچھا طالب علم وہی سمجھا جاتا جو کہ سابقہ فقہا کی آراء کا اچھا حافظ ہو۔ فقہی آراء کے تجزیے اور ان کے دلائل میں غور و خوض کو ایک غیر ضروری کام سمجھا جانے لگا ہے۔ اس دور جمود میں اجتہادی کام کی معراج یہ تھی کہ سابقہ فقہا کی آراء میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی جائے اور بس۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں مجتہدانہ مزاج کے حاملین پیدا ہونے بند ہو گئے تھے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اس جمود کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مسلم دنیائی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ٹیکنالوجیکل اعتبار سے بھی جمود بلکہ کسی حد تک زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ سیاسی اعتبار سے بھی جمود آ چکا تھا، معاشی اور معاشرتی اور تکنیکی اور ٹیکنالوجیکل اعتبار سے بھی، بلکہ ہم کہہ سکتے کسی حد تک یعنی زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ عباسیوں کی عظیم سلطنت مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی اس دور جمود میں۔ چھٹی 7ویں صدی ہجری میں یا ہم عیسوی اعتبار سے 12ویں-13ویں صدی عیسوی کے زمانے میں تاتاریوں اور صلیبیوں کے حملے کے نتیجے میں عالم اسلام کا بڑا حصہ 2 مرتبہ بڑی تباہی سے دوچار ہو چکا تھا۔ اسپین کی مسلم سلطنت بھی اسی زمانے میں زوال کا شکار ہوئی،
اور 1492 عیسوی یعنی 897 ہجری میں اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سیاسی زوال کا اثر معیشت پر بھی پڑا اور معاشرت پر بھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بالعموم مسلمانوں کی زیادہ دلچسپی کا میدان نہ بن سکی تھی، اگرچہ ان کے ہاں بہت سے لائق سائنسدان گزرے تھے، مگر انہیں کبھی معاشرے میں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا تھا جو مثلاً فقہا اور فلسفیوں کو حاصل تھا۔ 9ویں سے 11ویں صدی ہجری کے عرصے میں سیاسی اور معاشی میدان میں مسلمانوں نے شاندار کم بیک کیا، مگر وہ علم کی دنیا میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس گلوبل جمود کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہ اور قوانین بھی بڑی حد تک جامد ہوتے چلے گئے۔ مسلکی تقسیم ایک زمانے میں اس مقام پر پہنچی کہ عین مسجد الحرام میں 4 مصلی قائم ہو گئے۔ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی امام الگ الگ نماز پڑھاتے اور ان کے پیروکار ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہ کرتے۔ جمود کی یہ کیفیت اس وقت تک جاری رہی جب سیاسی اعتبار سے مسلمان اپنی تاریخ کے سب سے بڑے زوال کا شکار نہ ہو گئے۔ اس دور میں فقہا کے جمود کا اندازہ چند مثالوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے سلطان محمد سوم، جن کی حکومت 1003 سے لے کر 1011 تک تھی، یعنی 11 ہجری تک تھی، 1011 ہجری تک، یعنی 1595 عیسوی سے لے کر 1603 عیسوی تک تھی سلطان محمد سوم کی ترکی میں حکومت۔ تو کہا جاتا ہے کہ ترکی کے سلطان محمد سوم کو اس کی ہم عصر ملکہ برطانیہ نے ایک گھڑیال تحفے کے طور پر بھیجا۔ بادشاہ نے اسے استنبول کے چوک میں نصب کرنے کا حکم دیا۔ یہ گھڑیال برطانوی کاریگروں کی مہارت کا شاہکار تھا اور گھنٹہ پورا ہونے پر اس میں موسیقی بجتی تھی اور مصنوعی پرندے پھڑپھڑاتے تھے۔ شہر کے مفتی اعظم نے نہ جانے اس گھڑیال کو انگریزوں کی کوئی سازش سمجھا یا کچھ اور، بہرحال انہوں نے اس کے استعمال کو حرام قرار دے دیا۔ مفتی صاحب کے حکم سے سلطان احمد اول کے دور میں لوگوں نے اس گھڑیال کو ہتھوڑوں کی ضربوں سے پاش کر دیا۔ یہ واقعہ معلوم نہیں کہ درست ہے یا نہیں، مگر جمود کی ایسی مثالیں کافی مل جاتی ہے۔ اسی طرح سید جمال الدین افغانی نے جب قاہرہ کی جامعۃ الازہر میں جغرافیہ کی تعلیم کے لیے گلوب کا استعمال کیا تو وہاں کے فقہا نے اسے بدعت قرار دے کر اس کی حرمت کا فتویٰ دیا۔ اب اس دور جمود کی جو بڑے علمی کام ہیں وہ بھی کچھ ہوئے ہیں، لیکن کم ہی ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ دور جمود میں علمی کام ہونا سرے سے بند ہو گئے تھے، بلکہ اس دور میں بھی بعض اہم علمی کام ہوئے، تاہم ان کی تعداد، مقدار اور کوالٹی پہلے ادوار کے مقابلے میں کئی کم ہے۔ اس دور کے اہم فقہی کام زیادہ تر احناف اور اہل تشیع کے ہاں ہوئے، کیونکہ عالمی اسلام کی 2 عظیم سلطنتوں عثمانیہ اور مغلیہ میں فقہ حنفی بطور قانون کے نافذ العمل تھا، جبکہ ایران کے صفوی دور حکومت میں فقہ جعفری بطور قانون نافذ تھا۔ ان تینوں سلطنتوں کا تعامل جب اہل مغرب کے ساتھ ہوا
تو اس کے نتیجے میں ایسے مسائل پیدا ہوئے جن میں غور و فکر کی ضرورت اس دور کے فقہا نے محسوس کی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی اس کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب سلطنت عثمانیہ کی تجارت بڑے پیمانے پر مغربی طاقتوں بالخصوص فرانس، پروشیا اور ہنگری کے ساتھ شروع ہوئی تو اس تجارت کے نتیجے میں بہت سے ایسے مسائل سامنے آئے جو اس سے پہلے مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور فقہائے اسلام نے ان پر غور نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ انشورنس اور سیکورٹی کا تھا۔ اس زمانے میں انشورنس کو سیکورٹی کہا جاتا تھا، جس کے لیے عربی زبان میں اصطلاح سوکرا عام ہوئی، جو انگریزی لفظ سیکورٹی کا معرب یعنی غیر عربی لفظ کی عربی شکل تھا۔ 19ویں صدی کے اواخر کے فقہا اسلام کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ سکارا کے نام سے جو رواج مغربی دنیا میں رائج ہے، یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کے احکام اور حدود کیا ہے، اور اگر ناجائز ہے تو اس کے اسباب کیا ہے؟ اور اگر مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس طریقہ کار کو بالکل چھوڑ دے تو اس کے متبادل کے طور پر کیا طرز عمل اختیار کرے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل 19ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کے سامنے آنے شروع ہوئے۔ پھر چونکہ مسلمان تاجر مغربی دنیا میں بڑی کثرت سے سامان لانے اور لے جانے لگے، اور مغربی دنیا کے تجارتی قافلے بھی دنیائی اسلام میں بڑے پیمانے پر آنے لگے، ان کی بڑی بڑی بحری کمپنیاں بھی بڑے پیمانے پر مال لے کر آنا شروع ہوئی۔ اس لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اسلام کے قانون تجارت کو، خاص طور پر بین الاقوامی تجارت کے احکام کو اس طرح مدون اور مرتب کیا جائے کہ پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے حقوق و فرائض کیا ہے۔ آپ فرض کریں کہ آپ اس زمانے میں تجارت کر رہے ہوتے اور آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی کاروبار جرمنی یا فرانس کے کسی تاجر سے ہو رہا ہوتا۔ کاروبار کا آغاز کرنے سے پہلے وہ تاجر یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے ملک میں تجارت کے قوانین اور احکام کیا ہے۔ اگر آپ نے میرے واجبات ادا نہ کیے تو میں آپ کے ملک کی کس عدالت میں کیسے اور کس قانون کی بنیاد پر اپنا حق وصول کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے حقوق کیا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ کہنا تو بڑا مشکل تھا کہ تمہارے حقوق و فرائض فقہ کی مبسوط کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ تم فقہ حنفی کی کتابوں میں جا کر دیکھ لو۔ ظاہر ہے کہ کوئی مغربی تاجر اس طرح اپنے حقوق و فرائض کا تعین نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو دو ٹوک انداز میں بتانا تھا کہ یہ قانون ہے جس کی بنیاد پر ہمارے حقوق اور فرائض متعین ہوں گے۔ اس طرح کے اسباب کی بنا پر سلطنت عثمانیہ میں یہ طے کیا گیا کہ فقہ اسلامی جو اب تک غیر مدون اور غیر تحریری ذخیرے کے طور پر چلی آ رہی ہے، اس کو اب ایک مرتب اور مدون قانون کے طور پر تیار کیا جائے۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ میں ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں سلطنت کی مجلس شورا کے ارکان، بعض جج صاحبان اور علامہ ابن عابدین شامی جو متأخرین میں سب سے بڑے حنفی عالم تھے، ان کے صاحبزادے علامہ ابن عابدین بھی شریک تھے۔ اس 7 رکنی کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ فقہ حنفی کے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت اور کاروبار سے ہے، اور تجارتی اور کاروباری لین دین کے نتیجے میں جو مقدمات پیدا ہوتے ہیں،
उनसे मुतल्लक अहकाम को इस तरह दफावार मुरतब किया जाए कि इस दफावार मजमूई को एक कानून की शक्ल में नाफिज किया जा सके। चनाचे इस कमेटी ने इस काम का आगाज किया और कमोबेश 20 साल इस काम में लगाए। बज़ाहिर तो ये बड़ा आसान काम था। फिक़्ह हनफी की किताबें मौजूद थी, उसमें से नकल करके 15-20 दिन में ये काम हो जाना चाहिए था। लेकिन ये काम इतना सादा और आसान नहीं था जैसा बज़ाहिर नजर आता है। यह एक इज्तिहादी अंदाज का काम था। इसमें एक तो ये तलाश करना था कि फिक़्ह इस्लामी और बिलखुसूस फिक़्ह हनफी में उन बड़े बड़े मसाइल से मुतल्लक अहकाम कौन से हैं जो आज ताजरों और कारोबारी तबके को आए दिन पेश आ रहे हैं। फिर कुछ मामलात जिनमें एक से जायद आरा पाई जाती है, उनमें आजकल के लिहाज से सही तरीन और मुनासिब तरीन राय कौन सी है जो दलाइल की रूह से भी कवी हो। फिर बाज ऐसे नए मसाइल भी थे जिनके लिए नए अहकाम दरकार थे। उन नए अहकाम को कैसे और किन असूलों की बुनियाद पर मुरतब और मुदव्वन किया जाए, ये सब काम उस कमेटी ने 20 साल के तवील अरसे में किया। इसका आगाज 1856 में हुआ। तकरीबन 1876 में ये काम मुकम्मल हो गया। इस तरह इस्लाम की तारीख में पहली बार एक मुदव्वन कानून और कॉडिफाइड लॉ मुरतब हुआ, जिसको मजल्लल अहकामिल अदलिया कहते हैं। मजल्लतुल अहकामिल अदलिया कहते हैं। ये सल्तनत उस्मानिया का पहला मुदव्वन और कोडिफाइड सिविल लॉ था जो फिक़्ह इस्लामी से बिलअमूम और फिक़्ह हनफी से बिलखुसूस माखूज था। हम बिला खौफ व तरदीद कह सकते हैं कि 1876 से लेकर 1925 तक का जमाना मजल्लतुल अहकामुल अदलिया की हुक्मरानी का जमाना है। इस दौरान वसी पैमाने पर मजल्ला का मुताला किया गया। मजल्ला की मुतअद्दिद शरह अरबी और तुर्की जुबान में लिखी गई। इनमें से एक मकबूल शरह लेबनान के एक मसीह कानूनदान सलीम बिन रुस्तुमबाज की लिखी हुई भी है। मजल्ला की तसनीफ से 150 बरस पहले उससे मिलता जुलता काम औरंगजेब आलमगीर ने बरसगीर में फतावा आलमगीरी की शक्ल में करवा दिया था और औरंगजेब आलमगीर का ज़माने हुकूमत 1658 से लेकर 1707 तक था। तो फतावा आलमगीर की शक्ल में औरंगजेब ने बरसगीर में कानून की शक्ल में एक यानी फतावा मरतब करवा दी, जिसमें फिक़्ह हनफी का खुलासा एक मुदव्वन कानून की शक्ल में किसी हद तक आ चुका था। अहले तशरीह के यहाँ चूंकि इज्तिहाद का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, इस वजह से सफवी दौरे हुकूमत में शिया फुकहा ने इज्तिहाद जारी रखा। अल्लामा मौला नराकी ने उस जमाने में अपनी किताब मुस्तनद शिया फी अहकाम शरइया लिखी, जो उस दौर के शिया उलमा की फिक़्ह में एक बड़ी काविश थी। मुस्तनद शिया फी अहकाम शरइया, यह अल्लामा मौला नराकी की किताब थी उस दौर में। अब इस दौरी जमूद में फिक़्ह जो थी, फिक़्ह और रोजमर्रा जिंदगी का क्या वास्ता था उस जमाने में,
किस किस्म का ताल्लुक था। कानूनी दायरे से हटकर आम जिंदगी में फिक्र इस्लामी बरकरार रही, यानी उस दौरी जमहूर में कानून से हटकर आम जिंदगी में फिक्र इस्लामी की हैसियत बरकरार रही, क्योंकि लोग अपने रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल के लिए फुकहा की तरफ रुजू किया करते थे उस जमाने में भी। उसके बाद शुरू होता है पांचवा दौर, जो कि दौरी जवाल है, जो 1200 हिजरी से लेकर 1370 हिजरी तक है, यानी 1785 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक। इस दौर जवाल में फिक्का की क्या हैसियत थी बतौर कानून। फिक्का बतौर कानून, इसके मुतल्लक इस दौर जवाल में क्या यानी मकाम और मर्तबा था। फिक्का का जवाल आलमी इस्लाम के सियासी जवाल से मरबूत है, चूंकि फिक्का इस्लामी दरअसल हुकूमती कानून का दर्जा रखता था। इस वजह से फुकहा की बड़ी तादाद इंतजामी और अदालती इदारों में काम कर रही थी। जैसे ही मुगलिया और उस्मानी सल्तनतों को जवाल आया, उसका बराह रास्त डायरेक्ट नुकसान फुकहा को हुआ। जब अंग्रेज बरसगीर में आए तो पहले पहल उन्होंने मुगलों के अदालती निजाम को छेड़ने की जरूरत महसूस न की और फुकहा बदस्तूर अदालती मनासिब पर काम करते रहे। 1835 में लॉर्ड मैकले ने वो मशहूर तालीमी इस्लाहात पेश की जिसके मुताबिक निजामी तालीम का मकसद एक ऐसी नई नस्ल तैयार करना होना चाहिए जो शक्ल सूरत के एतबार से तो हिंदुस्तानी, मगर फिक्र नजर और लाइफ स्टाइल के एतबार से मुकम्मल अंग्रेज हो। मैकले की इस्लाहात जब नाफिज हुई तो फिकही मदारिस के तालीम याफ्ता उलमा व फुकहा एक ही रात में अनपढ़ करार पाए और उनकी सरकारी मुलाजमतें खत्म हो गई। तुर्की में ये मामला उसी साल बाद उस वक्त पेश आया जब मुस्तफा कमाल ने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया, तो तुर्की, मिस्र और अरब दुनिया के फुकहा के साथ यही मामला पेश आया। अंग्रेजों और फरांसियों ने मुस्लिम दुनिया में अपने मकबूजात में फिक्र इस्लामी की जगह अपने कवानीन नाफिज किए। फ्रांस का कानून बरतानिया की निस्बत ज्यादा तफसीली था। फ्रांसियों ने यह एहतमाम किया कि अरब दुनिया में अपने कानून का अरबी जुबान में तर्जुमा करके उसे नाफिज किया। फ्रांसियों ने यानी यह एहतमाम किया कि अरबी दुनिया में अपने कानून का अरबी जुबान में तर्जुमा करके उसे नाफिज किया। उस जमाने में फ्रेंच मकबूजात में मुस्लिम कानून दानों के यहाँ एक ऐसी तहरीक चली जिसने अगले अशरों में गैर मामूली असरात मुरतब किए। खुशकिस्मती से लेबनान, शाम, उर्दन, फिलिस्तीन, मिस्र, लीबिया, अलजायर और मराकश में जदीद तालीम याफ्ता कानून दानों की एक ऐसी नस्ल तैयार हो गई जो एक जानिब तो मगरिबी कानून पर गहरी दस्तरस रखती थी और दूसरी जानिब फिक्र इस्लामी से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। इन फुकहा, जिनमें मुस्तफा अहमद जरका, अबू जहरा और वहब ज़ुहैली शामिल है, उन्होंने फिक्र इस्लामी को एक नए लिबास में पेश किया। शामी आलिम मुस्तफा अहमद जरका की किताब अल फिक्हुल इस्लामी फी सौबिन जदीद इसी मौजू पर है, जिसमें उन्होंने जदीद कानूनी इस्तिलाहात की जुबान में फिक्र इस्लामी को मुदव्वन किया। इस तहरीक का नतीजा ये निकला कि आलम अरब में इस्लामी कानून से
وہ بعد اور دوری پیدا نہ ہو سکی جو ہمیں مثلاً جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں نظر آتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں معاملہ خاصا گمبھیر رہا۔ جب انگریزوں نے نظام حکومت کو انگریزی قانون کے مطابق چلانے کا ارادہ کیا تو فقہا جو معاشرے کا سب سے تعلیم یافتہ طبقہ تھے، قانون کی نظر میں غیر تعلیم یافتہ قرار پائے۔ اس موقع پر انہوں نے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ پرائیویٹ سطح پر دینی مدارس قائم کر کے ان میں فقہ کی تعلیم دی جائے۔ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے طول و عرض میں دینی مدارس کا جال بچھتا چلا گیا۔ علماء و فقہا نے غیر معمولی قربانیاں دے کر اس تحریک کو کامیاب کیا۔ یہ حضرات پیاز کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کرتے اور درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر تعلیم و تدریس کا سلسلہ چلاتے۔ ان کے خلوص اور قربانیوں نے عام لوگوں کو متاثر کیا اور انہوں نے ان علماء و فقہا کی مالی اعانت کا بیڑا اٹھایا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ مدارس کامیابی سے چلنے لگے۔ دوسری جانب انگریز حکومت نے قانون کی تعلیم کے لیے لا کالج قائم کی۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں قانون کا پیشہ سب سے اچھا کیریئر سمجھا جاتا تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی قانون کی تعلیم کی طرف مائل ہوئے۔ برصغیر کے دو بڑے لیڈر مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح پیشے کے اعتبار سے وکیل ہی تھے۔ انگریزوں نے کم از کم پرسنل لا یعنی خاندان اور وراثت وغیرہ سے متعلق قوانین کی حد تک فقہ اسلامی کو برقرار رکھا۔ یہی معاملہ انہوں نے ہندوؤں کے قوانین کے ساتھ روا رکھا۔ مسلمانوں کے بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ قانون دانوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ فقہ اسلامی کو انگریزی میں جدید قانونی اصلاحات کے ساتھ اصلاحات کے تحت پیش کرے۔ ان میں جسٹس سید امیر علی اور جسٹس سر عبد الرحیم نمایاں ہے۔ جسٹس امیر علی اگرچہ اثنا عشری شیعہ تھے مگر انہوں نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ کا انگریزی اور اردو میں ترجمہ کیا۔ اس وقت بھی پاکستان میں الہدایہ کا اردو ترجمہ انہی کا شائع ہوتا ہے۔ ان کی تاریخ اسلام پر لکھی ہوئی کتابیں دا سپرٹ آف اسلام اینڈ دا ہسٹری آف سارسنز بھی مغربی اور مسلم حلقوں میں بہت مقبول ہوئی۔ ان میں سے پہلی کتاب میں انہوں نے مسلم دنیا کی علمی تاریخ کی تفصیلات بیان کی ہے۔ جسٹس عبد الرحیم نے اصول فقہ پر انگریزی زبان میں پہلی کتاب لکھی جس کا نام پرنسپلز آف محمدن جورسپروڈنس ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فقہ اسلامی کے اصولوں کو انگریزی میں متعارف کروایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصول فقہ پر انگریزی میں پہلی کتاب ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ وہی کام تھا جو اس زمانے میں عرب علماء کر رہے تھے، مگر وہ ایسا عربی ہی میں کر رہے تھے کیونکہ فرانسی قانون بھی عربی ہی میں نافذ تھا۔ جسٹس امیر علی اور جسٹس عبد الرحیم کی تحریریں لندن کے بڑے اخبارات و جرائد میں شائع ہوتی تھی اور انگریزوں کے ہاں بھی بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی تھی۔ ان کی کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز بھی اسلامی قانون سے بڑی حد تک متعارف ہوئے۔ 1930 کے عشرے میں علامہ اقبال کے ذہن میں فقہ اسلامی کی از سر نو تشکیل کا خیال پیدا ہوا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں،
مسلمان اہل علم نے بدلے ہوئے حالات میں شریعت کے احکام کے نفاذ اور اس کے طریقہ کار پر غور کرنا شروع کیا، تو یہ مطالبہ سامنے آتا گیا کہ نئے حالات میں اسلامی قوانین پر نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا احساس بہت سے لوگوں کو ہوا، لیکن دنیائے اسلام کی جس عظیم شخصیت نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس ضرورت کو محسوس کیا، وہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے 1925 میں یہ لکھا کہ میرے نزدیک مذہب اسلام اس وقت زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ احکام قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کیا جائے، اور جو شخص زمانہ حال کے جورس پروڈنس پر تنقیدی نگاہ ڈال کر یہ ثابت کرے گا کہ قرآنی احکام ابدی شان رکھتے ہیں، وہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن اور دور جدید کا سب سے بڑا مجدد ہوگا۔ علامہ اقبال نے اس کام کے لیے عملی اقدامات کیے، اور اس دور کے بڑے علماء سید انور شاہ کشمیری اور سید سلیمان ندوی کو لاہور بلا کر یہ کام کروانا چاہا، مگر اس میں انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار سید ابو الاعلی مودودی، جو اس زمانے میں ابھی نوجوان تھے، اس کام کے لیے تیار ہوئے، اور علامہ اقبال نے پٹھان کوٹ میں ایک ادارے کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا اور یہ کام پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ 1947 میں پٹھان کوٹ کا علاقہ بھارت کے حصے میں آیا، جس کے بعد مولانا مودودی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور یہ منصوبہ عملاً ختم ہو گیا۔ اب یہ جو فقہ اسلامی کا 5واں دور ہے، دور زوال ہے، اس میں فقہ اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں یعنی کیا حیثیت تھی۔ عوامی سطح پر فقہ اسلامی کی مقبولیت دور زوال میں بھی برقرار رہی۔ عام لوگ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشی مسائل میں دینی رہنمائی کے لیے فقہا کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اس مقصد کے لیے دینی مدارس میں باقاعدہ دارالافتاء قائم ہوئے، جن کا مقصد ہی لوگوں کے انفرادی سوالات کا جواب دینا تھا۔ لوگوں کو جس عالم یا مدرسے پر اعتماد ہوتا، وہ فتوے کے لیے اسی کی جانب رجوع کرتے، اور بعض صورتوں میں یہ فتاوی حکومتی عدالتوں میں بھی قابل قبول ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے فقہ اسلامی کا 6واں دور، جو کہ نشاط ثانیہ کا دور ہے، جو شروع ہوتا ہے 1370 ہجری سے، یعنی 1950 عیسوی سے، جو شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ اب اس 6 دور میں فقہ بطور قانون کی کیا حیثیت ہے؟ 1940 کے عشرے میں انگریز اور فرانسی مقبوضات میں آزادی کی تحریکوں نے زور پکڑا۔ اس وقت برطانیہ اور فرانس جرمنی اور اٹلی کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں مشغول تھے، یعنی اس 1940 کے ڈیکیڈ میں برطانیہ اور فرانس جرمنی اور اٹلی کے خلاف سیکنڈ ورلڈ وار میں مشغول تھے۔ امریکہ کی شمولیت سے برطانیہ اور فرانس نے جنگ تو جیت لی، مگر اس وقت تک یہ ممالک بری طرح تباہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضہ علاقوں کو آزادی دینا شروع کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 57 ملک ایسے وجود میں آئے، کنٹریز ایسے وجود میں آئے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ آزادی کا یہ عمل 1945 سے شروع ہو کر 1960 میں مکمل ہوا، اور
مسلم ممالک یکے بعد دیگرے آزاد ہوتے چلے گئے۔ اس وقت تک علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں تقریباً سبھی ممالک میں ایک ایسا طبقہ تیار ہو چکا تھا جو دل و جان سے اسلام کے قانون کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب انگریزی تعلیم کے زیر اثر ان ممالک میں ایک کٹر سیکولر طبقہ بھی وجود میں آ چکا تھا جو بظاہر مسلمان لیکن فکر و نظر کے اعتبار سے مکمل طور پر مغرب کا پیروکار تھا۔ اس دوسرے طبقے کو مسلم دنیا میں اقتدار حاصل ہوا کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو پہلے انگریزوں کے ماتحت سرکاری ملازمتوں میں کام کر رہے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد تقریباً سبھی ممالک میں اسلام پرستوں اور سیکولر حضرات میں ایک کولڈ وار سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ مصطفیٰ کمال اور عصمت پاشا کی زیر قیادت ترکی میں اسلام پرستوں کو حکومت کی طاقت سے کچل دینے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب یہاں کے وزیر اعظم عدنان مینڈریس نے اسلام پسندوں کو کچھ مراعات، کچھ فائدے دینے کی کوشش کی، کچھ آسائش دینے کی کوشش کی، تو اس جرم کی پاداش میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ تیونس میں بھی ملتا جلتا معاملہ اختیار کیا گیا۔ مصر میں حکومت نے کھلم کھلا سیکولرزم کو اختیار نہیں کیا، تاہم ان کی اسلام پسندوں کے ساتھ 1960 اور 1970 کے اشروں میں کھلی جنگ رہی۔ اس کے باوجود مصر میں قوانین کو اسلامائز کرنے پر کام ہوتا رہا۔ شام میں فوجی اقتدار قائم رہا جس کی قیادت علوی فرقے کے اہل تشیع کے ہاتھ میں رہی، مگر کسی حد تک اہل سنت کے قوانین سرکاری سطح پر نافذ کیے گئے۔ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے بعد سیکولر قوانین نافذ کیے گئے، تاہم مسلمانوں کے پرسنل لا کے معاملے میں اسرائیلی عدالتیں اب تک فقہ اسلامی کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ لبنان میں چونکہ عیسائی، سنی اور شیعہ حضرات کی آبادیاں کم و بیش برابر ہے، اس وجہ سے یہاں سیکولر قوانین نافذ رہے، مگر پرسنل لا کا نفاذ ہر کمیونٹی کے اپنے فقہ کے مطابق ہوتا رہا۔ اردن میں بادشاہت قائم رہی، مگر ایک پارلیمنٹ بھی وجود میں آئی اور قوانین کو اسلامائز کرنے کا کام بڑی تیزی سے جاری رہا۔ ایران میں صفوی دوری حکومت سے فقہ جعفری نافذ رہا۔ اس دوران اہل ایران کی اکثریت نے شیعہ مسلک قبول کیا اور اہل سنت جو یہاں اکثریت میں تھے اقلیت میں تبدیل ہو گئے۔ درمیان میں قاجار خاندان کی صورت میں ایک سنی حکومت بھی برسر اقتدار آئی، مگر اکثریت بدستور شیعہ رہی۔ اس کے بعد پہلوی حکومت قائم ہوئی، مگر ان حضرات نے مذہبی علماء کو بری طرح کچلا، جس کے نتیجے میں 1979 میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوا، جس کے بعد شیعہ علماء کی حکومت قائم ہوئی۔ اس وقت ملک کا پبلک لا فقہ جعفری کے مطابق اور پرسنل لا شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ اور سنیوں کے لیے حنفیہ کے مطابق ہے۔ اس وقت یعنی ایران کا جو پبلک لا ہے وہ فقہ جعفری کے مطابق اور پرسنل لا شیعوں کے لیے فقہ جعفری اور سنیوں کے لیے فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ عراق میں بھی فوجی اقتدار قائم رہا، مگر یہاں کے علماء نے بھی علمی کاوشیں جاری رکھی۔ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہاں اہل تشیع کو اقتدار حاصل ہو چکا ہے
اور ملک ابھی قانون سازی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایران کے برعکس عراق میں اہل سنت کی اقلیت بہت بڑی ہے اور تقریباً 40% آبادی پر محیط ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں یکسر مختلف صورتحال رہی۔ یہ ممالک کبھی براہ راست ڈائریکٹ مغربی کنٹرول کے تحت نہیں آئے اور انہوں نے اپنی اسلامی شناخت کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں بڑے پیمانے پر شرعی قوانین نافذ کیے گئے۔ اس وقت بھی سعودی عرب، کویت، قطر اور عرب امارات میں قرآن و سنت کی بنیاد پر قوانین موجود ہیں۔ عمان میں اباضی اور یمن میں زیدی مسالک کی اکثریت ہے اور ان کے فقہ بڑی حد تک یہاں رائج ہے۔ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں پر جب روس نے قبضہ کیا، یعنی سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستوں پر جب روس نے قبضہ کیا تو وہاں مذہب کو بری طرح کچلنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود مذہبی رجحان رکھنے والے حضرات نے اپنی ذاتی زندگیوں میں دین پر عمل جاری رکھا اور اس کے لیے کمیونسٹوں کے ہر ظلم کو برداشت کیا۔ 1991 میں جب وسطی ایشیائی ریاستیں آزاد ہوئی، سینٹرل ایشین کنٹریز اور اسٹیٹس جب آزاد ہوئی، تو ان تمام ممالک میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ فقہ اسلامی کو قانون کا درجہ دیا جائے۔ ان ریاستوں پر شروع سے لے کر اب تک سیکولر عناصر کی حکومت ہے اور فقہ اسلامی کو قانون کا درجہ نہیں مل سکا۔ جب مشرقی ایشیا کے لوگ جنوبی مشرقی ایشیا یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگ ماضی میں زیادہ تر شافعی المسلک رہے، انڈونیشیا میں آزادی کے بعد سیکولر اور مذہبی حضرات کے مابین یہ کشمکش رہی ہے کہ ملکی قانون کو اسلامی فقہ کے مطابق بنایا جائے۔ ملائیشیا نے اس معاملے میں زیادہ پیش رفت کی ہے اور ملک کے اکثر قوانین کو اسلامائز کیا جا چکا ہے۔ جنوبی ایشیا میں صورتحال خاصی دلچسپ رہی۔ ساؤتھ ایشیا میں آزادی کے نتیجے میں یہ خطہ 2 بڑے ممالک میں تقسیم ہوا اور پھر پاکستان 2 مزید حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بھارت میں چونکہ مسلمانوں کی اقلیت ہے، بھارت میں چونکہ مسلمان اقلیت میں تھے، اس وجہ سے یہاں فقہ کے نفاذ کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس کے باوجود یہاں مسلمانوں نے بڑی کاوشوں کے بعد پرسنل لا کی حد تک فقہ کا نفاذ کروا لیا ہے۔ بھارتی مسلمانوں نے اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا ہوا ہے، جس میں اجتماعی اجتہاد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں شروع سے سیکولر سیاستدانوں کا غلبہ رہا ہے۔ اس کے باوجود اسلام پسندوں کا ایک طبقہ بھی موجود رہا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش میں اسلام کے نام پر سیاست پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کی تحریک اس کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ تحریک پاکستان کی قیادت کا بڑا حصہ سیکولر افراد پر مشتمل تھا، لیکن انہیں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے نفاذ اسلام کا نعرہ لگانا پڑا۔ دینی علماء کی ایک بڑی تعداد بھی تحریک پاکستان میں شریک ہوئی۔ قیام پاکستان کے 1 سال بعد ہی بانی پاکستان محمد علی جناح وفات پا گئے اور تحریک کے سیکولر اور مذہبی رجحان رکھنے والے عناصر کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ دونوں گروہ اپنے نقطہ نظر کے حق میں آج تک بانی پاکستان کی تقاریر کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ مذہبی رجحان رکھنے والے حضرات کی
کاوشوں سے 1949 میں قرارداد پاکستان قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، جس کے تحت پاکستان کو اسلامی تشخص ملا، لیکن اقتدار پر عملاً سیکولر حضرات کا قبضہ رہا۔ 1955 میں تمام مکاتب فکر کے فقہا نے اکٹھے ہو کر متفقہ طور پر 22 نکات پیش کیے، جن کا بڑا حصہ بعد میں 1973 کے آئین میں شامل کر لیا گیا۔ قوانین کو اسلامائز کرنے کے وعدے تو بہت کیے گئے، تاہم اس سلسلے میں زیادہ پیش رفت 1980 کے عشرے میں ہوئی، جس میں وفاقی شرعی عدالت کا کردار غیر معمولی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی 2010 میں جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ملک کے 95% قوانین اسلام کے مطابق ہو چکے ہیں۔ مشرقی وسطی مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا یعنی ساؤتھ ایسٹ میں فقہ اسلامی کے حوالے سے ایک خاص فرق نمایاں رہا ہے، جس کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے کا ماحول دیکھیے، جب اسلام کے موضوع پر مسلمانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اچھی کتابوں کی تعداد 2-4 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ طبقہ جو انگریزی ماحول کا پروردہ اور انگریزی اداروں کا تیار شدہ تھا، وہ اسلام سے فہم و مطالعہ کی حد تک اتنا ہی دور تھا جتنا کوئی انگریز۔ اس لیے ہمارے ہاں اس طبقے میں اسلام اور فقہ اسلامی سے جو بعد پیدا ہوا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، کم نہیں ہوا۔ اس کے برعکس عرب دنیا میں اگر ان دونوں طبقوں کے درمیان کوئی بعد تھا بھی، یعنی ساؤتھ ایشیا کے برعکس عرب دنیا میں اگر ان دونوں طبقوں کے درمیان کوئی بعد اور دوری تھی بھی، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا، وہ بعد کم ہوتا چلا گیا، وہ دوری کم ہوتی چلی گئی۔ ایک تو معاصر فقہائے اسلام نے مغربی انداز، مغربی اصطلاحات، نئے اسلوب اور نئے محاورے میں فقہ اسلامی پر کتابیں لکھی۔ ان کے مخاطبین وہی لوگ تھے جو قانون دان، وکلاء اور جج صاحبان تھے۔ دوسری طرف ان قانون دان اور جج صاحبان نے عربی زبان سے گہرائی اور براہ راست واقفیت کی وجہ سے وہ دوری محسوس نہیں کی جو ان کو فقہ اسلامی سے ہو سکتی تھی اگر وہ عربی زبان نہ جانتے۔ اس لیے یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا۔ بعض حضرات نے ایسی غیر معمولی اور تاریخ ساز کتابیں لکھی کہ انہوں نے فقہ اسلامی کا میدان مسلمانوں کے لیے مار لیا۔ آج کوئی عرب قانون دان کم از کم پچھلے 30-35 سال سے یہ نہیں کہتا کہ اسلامی قوانین ناقابل عمل ہے اور مغربی قوانین ہی کو نافذ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو فقہ اسلامی کا چھٹا دور ہے، اس میں کیا حیثیت رہی ہے فقہ اسلامی اور روزمرہ زندگی کے مسائل؟ سرکاری سطح سے ہٹ کر تقریباً پوری مسلم دنیا میں فقہا ذاتی سطح پر اپنے فتاوی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ جو لوگ بھی دین کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، وہ مذہبی معاملات کے لیے فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو قرآن و سنت اور قدیم ائمہ کے اجتہادات کی روشنی میں انہیں ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ جو فقہا مخصوص مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ عمل اپنے فقہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین براہ راست قرآن و سنت کی بنیاد پر ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔
یہ سلسلہ نہ صرف مسلم اکثریتی ممالک بلکہ ان ممالک میں بھی زور و شور سے جاری ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی اقلیت موجود ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دین سے دوری اختیار کر چکا ہے، اگرچہ اس معاملے میں علماء سے دور جا چکا ہے، تاہم ان میں سے بہت سے لوگ بھی ضرورت پڑنے پر علماء و فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اس دور جدید میں کون سے اہم فقہی کام ہوئے ہیں؟ دور جدید کی اہم فقہی کام۔ دور جدید میں فقہ کے میدان میں عرب دنیا میں غیر معمولی نوعیت کا کام ہوئی ہے، اور فقہ اسلامی کو ایک نئے لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کام کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ جدید تعلیم یافتہ نسل کو فقہ اسلامی سے متعارف کروایا جائے۔ اس کام کا آغاز ایک بڑے عرب فقی مصطفی احمد زرقا نے الفقہ الاسلامی فی ضوء الجدید لکھ کر شروع کیا۔ انہوں نے ایک فقہی انسائکلوپیڈیا کا منصوبہ بنایا جس پر کویت کی وزارت اوقاف نے عمل کرتے ہوئے الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ تیار کیا۔ اس وقت یہ فقہ کے موضوع پر دنیا کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، جو 45 والیومز جلدوں میں شائع ہوا ہے، اور اس کی سافٹ کاپی انٹرنیٹ پر بلا معاوضہ دستیاب ہے۔ مصر میں بھی ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہوا ہے، اور بھارت اور انڈیا میں اسلامی فقہ اکیڈمی کے زیر اہتمام اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ جدید فقہی مسائل میں خاص کر معاشی قوانین اور کارپوریٹ لا پر مشرقی وسطی، مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا ساؤتھ ایشیا اور جنوبی مشرقی ایشیا میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں غیر معمولی کام ہوا ہے، اور معیشت کو اسلامائز کرنے کے ماڈلز بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس چھٹے فقہ اسلامی کے چھٹے دور میں جدید فقہ میں پائے جانے والے جو رجحانات ہیں وہ کیا ہے؟ دور جدید میں فقہ کے اندر متعدد رجحانات پائے جاتے ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ رجحانات بسا اوقات متضاد نوعیت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، اجتہاد و تقلید کے بارے میں کیا رجحان ہے اس دور میں؟ جدید فقہ کے اندر اجتہاد اور تقلید سے متعلق متضاد رجحانات موجود ہے۔ ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قدیم فقہ جو کام کر گئے ہیں اسی کی پیروی کی جانی چاہیے، اور نئے پیش آنے والے مسائل کے بارے میں قدیم فقہ کے اجتہادات کی بنیاد پر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا گروہ کا رجحان یہ ہے کہ اجتہاد کے صدیوں سے بند دروازے کو کھولا جائے اور دور جدید کے مسائل میں ازسر نو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا جائے۔ پہلے گروہ کے فقہا اگرچہ اکثریت میں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے گروہ کے فقہا کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جدید فقہی مسائل کے بارے میں فقہا کا ایک گروہ وہ ہے جس کی دلچسپی کا میدان وہ فقہی مسائل ہے جو صدیوں سے احناف و شوافی وغیرہ کے مابین بحثوں کا باعث بنے ہیں۔ یہ حضرات زیادہ تر روایتی دینی مدارس کی تعلیم یافتہ ہے، اور ان کا دائرۂ عمل بھی یہی تک محدود ہے۔ دوسرا گروہ ان فقہا کا ہے جو ان فقہی مسائل پر غور کرنے میں زیادہ تر دلچسپی رکھتے ہیں، جو دور جدید میں خاص اہمیت کے حامل ہے۔ جو ان مسائل پر غور و فکر کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جو دور جدید میں خاص اہمیت کے حامل ہے۔
ان مسائل کے بارے میں فقہا کے نقطہ نظر اور ان کا تفصیلی جائزہ ہم انشاءاللہ کسی اور وقت بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے اجتماعی اجتہاد بھی اس دور جدید کا ایک خاصا رجحان شروع ہوا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ جدید فقہا کے اندر یہ رجحان بھی پیدا ہوا ہے کہ انفرادی کے بجائے اجتماعی اجتہاد کو فروغ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بہت سے ممالک میں ایسے ادارے بھی قائم ہو چکے ہیں جہاں فقہا مل کر مسائل میں غور و خوض کرتے ہیں اور پھر ایک متفقہ تحریر یا فتویٰ کی صورت میں اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ ان میں سے چند مشہور اداروں کے نام یہ ہے۔ نمبر 1، مجمع البحوث الاسلامیہ، جامعۃ الازہر مصر۔ نمبر 2، مجمع الفقہ الاسلامیہ، مجمع الفقہ الاسلامی، سعودی عرب۔ یورپی مجلس برائے افتاء و تحقیق۔ نمبر 4، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان۔ نمبر 5، اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا۔ نمبر 6، اسلامک اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن بحرین۔ نمبر 7، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا۔ نمبر 8، فقہ کونسل آف نارتھ امریکہ۔ نمبر 9، حوزۃ علمیہ نجف اور قم۔ اس کے علاوہ مختلف اسلامی اور سیکولر یونیورسٹیوں میں فقہ ریسرچ سیل قائم ہیں جہاں فقہا اجتماعی طور پر تحقیق کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے ریسرچ سیلز اس کی مثال ہے۔ ابھی تک عالمی سطح پر کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں ہو سکا جس میں پوری دنیا کے مسلم فقہا شریک ہو کر اجتہاد کر سکے۔ اور ایک فقہ اسلامی کے اس چھٹے اور آخری دور چل رہا ہے، اس کی اور ایک خصوصیت ہے، وہ ہے گلوبل فقہ کی تشکیل۔ قرون وسطی مڈل ایجز میں مسلمان مختلف فقہی مسالک میں تقسیم تھے۔ یہ رجحان اب بھی موجود ہے، البتہ آہستہ آہستہ یہ کمزور پڑ رہا ہے۔ ایسے فقہا کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جو کسی ایک مسلک کی سختی سے پابندی کے بجائے تمام مسالک کے فقہی ذخیروں کو امت مسلمہ کا اجتماعی ورثہ سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کے قائل ہے۔ جن اداروں میں اجتماعی اجتہاد کیا جا رہا ہے ان میں یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں، دور جدید میں اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں غور و خوض ہو رہا ہے۔ اسلام کی دستوری فکر پر کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ مختلف مسلم ممالک میں دستوری تصورات پر مباحثے ڈسکشنز ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اور ایسی دستاویزات اور تحقیقات سامنے آ رہی ہے جن کا مقصد اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے دستوری اصولوں اور سیاسی تصورات کی بنیاد پر ایک نئے دستوری اور سیاسی نظام کی تشکیل ہے۔ یہ کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، مصر اور دوسرے عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ ان میں سے کسی کام کو حنفی یا شافعی یا حنبلی یا مالکی مسلک کی حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت دنیای اسلام میں اسلامی دستور سازی کا کام ہو رہا ہے۔ حنفی دستور سازی یا مالکی اور حنبلی دستور سازی کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگر اسلامی دستور کی طرف پیش رفت ہوئی ہے تو وہ اسلامی دستور کی طرف پیش رفت ہوئی ہے، کسی حنفی یا مالکی دستور کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دنیای اسلام میں نئے تجارتی، اقتصادی اور کاروباری مقاصد کے لیے
جدید اسلوب کے مطابق قوانین تیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں بلا سود بینکاری کے اقتصادی اور کاروباری مقاصد کے لیے جدید اسلوب کے مطابق قوانین تیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں بلا سود بینکاری کے معاملے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ متعدد اسلامی بینک قائم ہو رہے ہیں۔ مختلف بینکوں نے اسلامی بینکاری کے لیے اپنے ذیلی شعبے قائم کیے ہیں یا قائم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ کام دنیا کے ہر مسلم ملک میں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی۔ برطانیہ، فرانس، ہانگ کانگ اور کئی دوسرے ممالک میں اسلامی بینکاری کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، اور وہاں کے مسلمان اہل علم، ماہرین قانون و شریعت اسلامی بینکاری کے قواعد و ضوابط وضع کر رہے ہیں۔ یہ سارے قواعد و ضوابط جو دنیا بھر میں وضع ہو رہے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے کام کے اثرات مصر اور سعودی عرب میں پڑ رہے ہیں۔ مصر اور سعودی عرب میں جو تحقیق ہو رہی ہے، اس سے پاکستان استفادہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ سارا کام ایک مشترکہ تصور اور مشترکہ اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کسی متعین فقہی مسلک کی پیروی نہیں کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایران میں بلا سود بینکاری کا جتنا کام ہوا ہے، وہ سارے کا سارا قریب اسی انداز کا ہے جس انداز کا پاکستان میں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مسائل ہے جن میں کسی فقہی اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ سب کے نزدیک حرام ہیں۔ ربا، غرر، قمار سب کے نزدیک حرام ہیں۔ شریعت کی حدود کے اندر کاروبار کی جو جائز شکلیں ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہے۔ اس لیے فقہ اسلامی کا یہ نیا ارتقاء اور یہ نیا رجحان مسلکی نہیں بلکہ مسلکی حدود سے ماورا ہے۔ اس لیے آئندہ آنے والے سال عشرے یا صدی مسلکوں کی صدی نہیں ہوگی، بلکہ یہ فقہ اسلامی کی مشترکہ صدی ہوگی۔ اس لیے آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ فقہی ذخائر سے واقف ہو۔ فقہ اسلامی طلباء فقہی ذخائر سے واقف ہو، کم از کم مطالعہ اور واقفیت کی حد تک ایک متعین مسلک میں محدود نہ رہے۔ ان کو تمام فقہی اسلوب اجتہاد سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بیان کردہ تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس بات کا واضح امکان نظر آ رہا ہے کہ فقہی مسالک کی یہ حد بندیاں کمزور پڑیں گی اور ایک گلوبل یا کاسموپولیٹین فقہ تشکیل پائے گی۔ علوم اسلامیہ بالخصوص فقہ کی تشکیل نو کی اس علمی و فکری تحریک کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے ہم پیش کریں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ ساری تفصیلات پیش کی، جس میں ہم نے فقہ اسلامی کے آخری جو 3 ادوار ہے وہ ہم نے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔